إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس مہینے کے دوران نہ ہمیں بیمار بنایا، نہ ہمیں کسی حادثے کا شکار بنایا، نہ ہی ہمیں کسی وبا کا شکار بنایا، اور نہ ہی اتنا مصروف رکھا کہ ہم روزے سے غافل ہو جائیں، تراویح سے غافل ہو جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو انجام دینے کا پورا موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین اکرام، آج ہم جس ٹاپک پر اس مختصر سے وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے رمضان سے ہم نے کیا سیکھا۔ یہ آخری جمعہ ہے، اب اس کے بعد رمضان کی عید آنے والی ہے، پھر دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان آئے گا نہیں آئے گا ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن اب جو چند لمحات باقی ہیں، ان لمحات میں اگر ہم لوگ اور تھوڑا کوشش کر لیں اور تھوڑی محنت کر لیں تو ممکن ہے یہی رمضان ہمارے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ بن رہا ہے تو پھر ہم لوگ بہت خوش نصیب ہوں گے۔ اگر یہ رمضان یعنی 30 دن ہمارے پاس رہنے کے باوجود بھی، 720 گھنٹے رہنے کے باوجود بھی اگر ہم خود کو نجات دہندہ لوگوں میں شمار نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے بڑے اور کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے یعنی لوگ الگ الگ طریقے کے ہوا کرتے ہیں۔ رمضان سے پہلے مال و نافرمان تھے، رمضان آیا پھر بھی نافرمانی میں رہے، رمضان کے بعد پھر نافرمانی رہنے والے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر، پہلے بھی نافرمان تھے، رمضان آیا اس میں بھی نافرمان تھے، رمضان کے بعد پھر نافرمانے رہیں گے۔ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہماری سوسائٹی کے اندر ہیں، اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ بھئی رمضان سے پہلے نافرمان تھے، رمضان آیا تو فرما بردار بن گئے، اور رمضان چلا گیا پھر نافرمانی ہونے والے ہیں۔ رمضان سے پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی، رمضان میں پابندی کرے تو پھر رمضان چلا گیا پابندی چلی گئی، ایسے لوگ بھی ہیں، بلکہ 90% ایسے ہی لوگ ہوا کرتے میرے دوست۔ اور کچھ لوگ رمضان سے پہلے نافرمان تھے، رمضان آیا فرما بردار بن گئے، رمضان نے ان کی زندگی کو بدل دیا، اور رمضان کے بعد بھی فرما برداری رہنے والے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں لیکن بہت مختصر تعداد میں ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ رمضان سے پہلے بھی اچھے تھے ماشاءاللہ، رمضان میں اور اچھے ہو گئے، رمضان کے بعد بھی اپنے اچھائی کو باقی رکھنے والے ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن بہت ہی مختصر تعداد میں ایسے لوگ ہیں۔ لیکن یہ آخری موقع پر بھی بندہ اگر اچھے کام کر لیتا ہے نا تو وہ کام اس کو نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے انشاءاللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مان لو تمہارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہے، اور وہ پودا تم زمین میں لگا رہے ہو، ابھی زمین میں لگانا چاہتے ہو، اسی وقت قیامت آ جا رہی ہے، قیامت آ گئی تب بھی تمہارے ہاتھ میں جو پودا ہے پودا لگاؤ۔ قیامت آ رہی ہے بھئی میں اب پودا لگا کر کیا فائدہ؟ نہیں،
भाई पौधा लगाने से किसको फ्रूट मिलने वाला है, मत सोचो। पौधा लगाने का मौका मिल रहा था, पौधा लगा दो। तो ये तुम्हारा पौधा लगाना भी है ना, आखिरी मोमेंट में वो भी तुम्हारे लिए अजर का बाइस बन सकता है इंशाअल्लाह। बस 2 दिन रहे, 2 दिन या 3 दिन हमारे सामने मौजूद हैं। इन 2 दिन 3 दिन के अंदर भी अगर कोई आदमी कर लेता है ना, तो ये छोटा अमल भी उसके लिए बहुत बड़ी नजात का जरिया बन सकता है इंशाअल्लाह। इसलिए बसाकत ऐसे होता है कि इंसान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, इंसान जिंदगी भर नेकी 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 करता रहता है, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से वो बंदा जहन्नम में दाखिल किया जाता है। आखिरी मोमेंट में जो अमल होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। जिंदगी भर नेक अमल किया, अच्छा काम करता रहा, लेकिन आखिरी मोमेंट में कुछ ऐसे गुनाह काम किया, उस गुनाह की वजह से बंदा जहन्नम में चला जा सकता है भाई। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिंदगी भर गुनाह करते रहता है, गुनाह करते 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 आखिर में कोई ऐसा काम कर लेता है कि उसकी वजह से वो बंदा जन्नत का हकदार बन जाता है। तो गोया आखिरी मौके पर जो काम बंदा करता है ना, वो जिंदगी को बिल्कुल चेंज करने वाला हो सकता है, तब्दील करने वाला हो सकता है। तो रमजान के आखिरी दिन है ना, इसमें भी ये जिंदगी को बदलने वाले आमाल हो सकते हैं इंशाल्लाह, अगर बंदा चाहता है तो। आखिरी कलमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। जिंदगी भर तुम नाफरमानी की, कलमा पढ़ लिया, अगर मौका मिला तुमको, अल्लाह नसीब किया कलमा, तो नजात। सबसे अच्छे काम करते रहे, कलमा नसीब नहीं हुआ आखिरी टाइम पे, तो फिर मुश्किल। इसलिए आखिरी टाइम पे जो अमल होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। और ये अमल हमने सब काम किया माशाअल्लाह रमजान के बाद। अब हम जरा जायजा ले सकते हैं कि भाई हमारे अमल, हम रोजे की शक्ल में काम करते रहे, और सदक़े की शक्ल में, तरावी की शक्ल में, तिलावत की शक्ल में, दुआओं की शक्ल में, हर आदमी अलग 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 शक्ल में काम करता रहा। किसी ने इस रमजान में अपनी दुआओं को अल्लाह को सुनाता रहा, किसी ने इस रमजान में जो है अपने दुखड़ों को अल्लाह को सुनाया, किसी ने नमाज के अंदर माशाअल्लाह बहुत ही खुशू खुजू नमाज अदा किया, किसी ने सदका खुशू खुजू के साथ किया, किसी ने तिलावत को एहतमाम अच्छा किया। आदमी अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ काम कर लेता है, और ये जो काम होता है ना, ये कबूल हुआ नहीं हुआ तो उलमा कराम कहते हैं कि मेरा अमल कबूल हुआ नहीं हुआ मुझे कैसे पता चले? तो मुझे पता उस वक्त चलता है कि एक नेक काम करने के बाद फिर दूसरा नेक काम करने की ख्वाहिश अगर दिल में उजागर हो रही है, तो पुराना नेक अमल तुम्हारा मकबूल, तुम्हारा पुराना अमल काबिल कबूल हो चुका है। इसीलिए और एक मर्तबा अल्लाह तुमको नेक अमल करने का मौका दे रहा है, नेक अमल का जज्बा तुम्हारे अंदर उमड़ कर आ रहा है। अगर नेक अमल हुआ उसके बाद मन नहीं लग रहा है, उसके बाद दिल नहीं लग रहा है, तो मतलब ये हुआ कि अमल तुम्हारा अल्लाह के पास कबूल नहीं हुआ। इसीलिए फिर दोबारा नेक अमल करने का जज्बा पैदा नहीं हो रहा है। नेकी को खींच कर लेकर आती है। एक नेकी कबूल हुई, वो नेकी और एक नेकी को साथ में लेकर आती है। भाई रमजान में तिलावत करते थे, रमजान के बाद मन ही नहीं कर रहा है तिलावत करने का, समझो हम डेंजर जोन में हैं। भाई रमजान में तरावे पढ़ते थे माशाल्लाह, अब रमजान के बाद तरावे तो तरकिनार, इशा की नमाज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो समझो हमारी तरावे डेंजर जोन में है। रमजान में हम यानी बहुत सारे नेक अमल करते थे, लेकिन रमजान के बाद करना दिल नहीं बोल रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो फिर हम लोग डेंजर जोन में हैं। तो लिहाजा हम अपना जायजा ले सकते हैं इंशाअल्लाह कि हमारा कौन सा अमल कबूल हुआ है, कौन से अमल में दिल लग रहा है, कौन सा अमल दिल नहीं लग रहा है। उसी को देखकर बंदा अपना फाइनल डेस्टिनेशन मुकर कर सकता है इंशाअल्लाह। रमजान ने हमें सिखाया कि नेक सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। रमजान ने हमें सिखाया नेक अमल करने के लिए सब्र करना पड़ेगा। नेक अमल बंदा करता है ना, इसमें सब्र। भाई तरावे 1 घंटा पढ़े हम लोग, सब्र करे। मन चाहता था कि जाना जल्दी जाना, वहां की हली में छीक सुनामी, वहां हली में सुनामी, वहां करना, मन चाहता था, लेकिन सब्र करा बंदा। नेकी के लिए बंदा सब्र करता है, नेकी पर जमने के लिए बंदा सब्र करता है, और गुनाहों से बचने के लिए बंदा सब्र करना।
یہ گناہ کرنا دل چاہتا ہے لیکن صبر کرتا ہے، نو نو رک جاؤ، نو نو رک جاؤ، وہاں پر بندہ صبر کرتا ہے۔ آزمائش آ جاتے ہیں اس کی زندگی میں، اس کے مرضی کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں، اس کے پلان کے خلاف جو ہے مسئلے ہو رہے ہیں، انہیں کرنا کچھ چاہتا ہوتا کچھ ہے، انہیں سوچتا کچھ ہوتا کچھ ہے، انہیں بولتا کچھ ہوتا کچھ ہے، انہیں جاتا کچھ ہوتا کچھ ہے، یعنی ہماری پسند کے خلاف ہمارے کام ہوتے رہتے ہیں، اس پر بھی بندہ صبر کرتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کرنا سکھایا ماشاءاللہ۔ پیاس لگتی تھی، نو میں نہیں پی رہا ہوں، رک جا رہا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، میں بھوک لگتی تھی، دل چاہتا تھا کھانا، نو نہیں کھانا، میں نہیں کھانا چاہیے مجھے، بندہ صبر کر رہا ہے بندہ۔ تو اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں صبر کرنا سیکھ لیا تو بڑے بڑے مشکلات سے اپنے آپ کو بچا لے سکتا ہے۔ ہمیشہ بندہ جلد بازی میں غلطی کرتا ہے، جلد بازی میں نقصان اٹھا لیتا ہے۔ جو بندہ جلد باز نہیں ہوتا ہے اور صبر کرتا ہے تو بندہ اکثر نقصان سے بچا ہوا رہتا ہے۔ کوئی آ کے پلان سنایا اور فوراً متاثر ہوا، فوراً انویسٹمنٹ کر دیا، نقصان ہو سکتا ہے۔ جلد بازی تم کرے وہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ جو جتنا جلدی کر رہا ہے، بھائی دیکھو آج آخری دن ہے، آج آپ فارم فل اپ کرنا، آج سبمٹ کرنا، آج ہی کرت ہوتا نہیں تو پھر کل نہیں، بہت جلدی کر رہا ہے بندہ، تو کچھ فراڈ ہو سکتا ہے۔ جو جتنا جلدی مچاتا ہے نا وہ فراڈ ہو سکتا ہے۔ جو صبر کرے گا، سوچے گا، مشورہ کرے گا، دیکھے گا، کراس چیک کرے گا، یہ صبر سے کام کرتا ہے نا بندہ، فراڈ سے بچ سکتا ہے ماشاءاللہ، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی۔ دوست سے انبن ہو جاتی ہے، صبر کرتا ہے تو اس کو انالائز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، صبر کرتا ہے، انالائز کرنے کا موقع ملتا ہے، میں صحیح ہوں، وہ صحیح ہے، میں غلط ہوں، وہ غلط ہے، کیا ہے کیسا ہے، انالائز کرنے کا موقع ملتا ہے۔ کسی سے بھی کچھ ہوتا ہے نا، صبر کرنا بندہ، اس کو سٹاپ، اس کو پاز کرنا، جب پاز کرتے ہیں نا تو وہاں سے اس کو انالائز کرنے کا موقع ملتا، صحیح اور غلط کی تمیز وہاں سے شروع ہو جاتی۔ غصہ آ گیا، خلاص طلاق بول دیا، فلا ڈینجر، خطرناک مسئلہ کرتا بندہ۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ہمارے اندر صبر کرنا سکھاتا ماشاءاللہ۔ تو ہم اپنی زندگی میں ہر معاملے میں صبر سے کام لیں گے انشاءاللہ، اور جلد بازی سے بچیں گے تو نقصان، دنیا کے بھی نقصان سے بچ سکتے ہیں اور دین کے نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ رمضان ہمارے اندر حلال و حرام کی تمیز کرنا سکھایا ماشاءاللہ۔ اب دیکھو ایک بندہ رمضان کے مہینے میں اس کو روزہ سکھا رہا ہے، رمضان سکھا رہا ہے کہ بھئی کھانا حلال تھا لیکن اللہ نے حرام کہا، آمنا و صدقنا، ٹھیک ہے اللہ میں نے مان لیا۔ گویا ہر حلال کو بھی بندہ اللہ کے حکم سے حرام کر لیتا اپنے اوپر۔ سحری کے بعد اذان ہو گئی، ختم، اب کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں پینا ہے، حالانکہ کھانا حلال، پانی حلال، جوس حلال، فروٹ حلال، سب کچھ حلال تھے، لیکن اللہ کے حکم سے پھر وہ افطار تک اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ بندہ حلال کو بھی حرام کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، تو جب اللہ کے حکم سے حلال کو حرام کر سکتا ہے تو حرام کو حرام کیوں نہیں کر سکتا بندہ عام دنوں کے اندر؟ بھئی سود حرام ہے، حرام خلاص، ہمیشہ کے لیے حرام میرے اوپر، اس کو سمجھنا یہ گناہ ہے، حرام سمجھنا اس کو۔ تو اگر بندہ حلال کو حرام کر سکتا ہے تو حرام کو حرام کرنا اس کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ اس بات کی ٹریننگ رمضان کا مہینہ ہمیں دینے آیا تھا ماشاءاللہ، اور یہ کلاسز تھے، یہ رمضان کا پورا مہینہ ایک کلاسز اٹینڈ کرنے کی طرح تھا، جس میں ہم کو رمضان جو ہے بہتر بنانے کے لیے آیا تھا ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح رمضان کا مہینہ ہمارے اندر یعنی ہمدردی، غم گساری، محبت، الفت، تعلقات، رواداری، صلہ رحمی پیدا کرنے کے لیے آیا تھا ماشاءاللہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ رمضان ہمارے اندر کتنی صلہ رحمی پیدا کیا ماشاءاللہ، کتنی صلہ رحمی پیدا کرا۔ ہم کس کی ہیلپ کریں، ہم نے کس کو پہچانا، ہم رشتہ داروں میں کس کو ہم نے مدد کی، کس کو ہم نے دکھ درد میں ہم نے ساتھ دیا، یہ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا زکوٰۃ کی شکل میں۔ ماشاءاللہ آج اس مہینہ میں نے اس سال میں نے اتنی زکوٰۃ دی ماشاءاللہ، اور اللہ نے مجھے فلاں کو زکوٰۃ دینے کا موقع دیا، اس پر ہمیں شکر بجا لانا ہوگا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ موقع اللہ نے دیا مجھے، میں شکر بجا لا رہا ہوں۔
ہاں زکات میں نہیں دے سکتا تھا، صدقہ دینے کا موقع ملا، اس مدرسے کا اعلان ہوا تھا، میں نے تھوڑا سا دیا، اس مسجد کا اعلان ہوا تھا، میں نے تھوڑا سا دیا تھا، اور مسجد کے باہر کچھ لوگ مانگے تھے، وہاں تھوڑا سا میں نے دے دیا تھا۔ یہ سب بندہ لعلکم تشکرون، یعنی یہ موقع جو اللہ نے عطا کر رکھا ہے نا، اس پہ بندہ شکر ادا کرتا رہے گا تو اس سے بھی جو ہے صلہ رحمی کا حق ادا ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور دوست، یہ رمضان خیر لے کر آتا ہمارے پاس۔ جو آدمی جتنی بڑی جھولی تھی اتنا زیادہ وہ خیر بھر لیا، جس کی جھولی چھوٹی تھی وہ خیر سے محروم ہوتا گیا۔ خیر آدمی کو پہچاننا ہے، اس کو لے لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں یعنی پورے مکہ والوں نے ستایا، اور ستا کے شیب ابی طالب میں بند کر دیا۔ 3 سال تک کھانے سے روکا، پانی سے روکا، رشتہ داری سے روکا، ملنا جلنا کاروبار سب سے روکا، اور یہ صرف شیب ابی طالب ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے چچا انتقال کر گئے، اس کے بعد آپ کی بیوی انتقال کر جاتی ہے، غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب مایوس ہو جاتے ہیں مکہ والوں سے اور سوچتے ہیں کہ چلو طائف والوں کو میں اپنا پیغام پہنچا دوں گا۔ طائف والوں کے پاس گئے، 3 بڑے سردار تھے، ابن عبد یالیل، حبیب مسعود، یہ 3 لوگ تھے۔ تینوں کے تینوں سرداروں نے اللہ کے رسول کا خیر دھنکار کے چھوڑا، انہوں نے رد کر کے چھوڑا، انہوں نے محروم ہو گئے۔ طائف والے خیر آیا تھا ان کے پاس، 100 کلومیٹر اللہ کے رسول پیدل چل کر ان کے پاس گئے تھے، پہاڑ چڑھ کر گئے تھے ماشاءاللہ۔ مکہ سے طائف لگ بھگ 2 کلومیٹر ایسا اونچائی پہ ہے، ایسا جائیں گی، مکہ ہے، اب مکے کے برابر ایسی زمین ہو سکتی طائف کی، اس سے 2 کلومیٹر ہائٹ کے اوپر وہ طائف ہے۔ نارمل جو زمین ہے مکہ کی، اس سے 2 کلومیٹر ایسے طائف اوپر ہے، ٹھنڈا موسم ماشاءاللہ، بہت ہی ٹھنڈا، یعنی ساؤتھ کا جو ہمارا اوٹی ہوتا ہے نا، اس طرح کا مقام ہے طائف۔ وہاں کے لوگ کے پاس گئے اللہ کا رسول، لیکن انہوں نے جو خیر ان کے دروازے پر آیا تھا دھکا مار کر نکال دیا، انہوں نے دھکا مار کے نکال دیا۔ اللہ نے ان کو محروم کر دیا خیر سے۔ اگر طائف کے سرداروں نے نبی کی بات مان لی ہوتی نا، تو آج جو مدینہ کی جو فضیلت ہے، مدینہ کا جو سٹیٹس ہے، وہ طائف والوں کا ہوتا۔ آج مدینے کو اللہ نے جو مقام عطا کر رکھا نا، مدینہ مدینۃ النبی، نبی کا شہر، جہاں پر بقیع الغرقد ہے، جہاں پر ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، اتنی فضیلت، جہاں فرشتے مدینے کے اطراف بیٹھ کر مطلب نگرانی کرتے رہتے ہیں، اور وہ مدینہ جس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، تو مدینے کے جتنی فضیلت ہو سکتی تھی وہ فضیلت مکہ طائف والوں کو ملنے والی تھی۔ اگر انہیں نبی کی بات مان لی ہوتی تو دوسرا مدینہ طائف ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے رد کر کے چھوڑا، انکار کر کے چھوڑا، محروم ہو گئے۔ اور اس خیر کو اپنانے والے کون تھے؟ مدینے والے تھے۔ مدینے والوں کا سٹیٹس اللہ نے بہت بڑا بنا دیا تھا، بہت بڑا بنا دیا۔ تو ویسے رمضان ہمارے پاس آیا ہے، اب اس خیر کو اگر ہم لیں گے تو ہم بڑے خوش نصیب ہوں گے، ورنہ کوئی بھی خیر کو اگر دھنکار دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، بھئی تراویح آئی، لائٹ لے رہا ہے، روزہ آیا اس کے پاس، بس روزہ تو رکھ رہا ہے، روزہ تو رکھا اس نے، سحری کر لی اس نے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد تلاوت کا کوئی اہتمام نہیں، دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں، نماز پڑھا چلو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا چھوڑ دے رہا اس کو، نظر انداز کر دے رہا اس کو، اہتمام نہیں، سیریسنس نہیں، اس کے اندر وہ جذبہ تڑپ نہیں اس کے پاس، تو گویا انہیں خیر کو نظر انداز کرتے جا رہا ہے، خیر کو لائٹ لیتے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ طائف والوں کی طرف محروم ہو سکتا ہے۔ یہ بندہ طائف والوں کی طرف محروم ہو سکتا ہے بندہ، لیکن پھر بھی نبی نے کیا کی؟ نبی الٹا انہوں نے نبی کو مارا اور بچوں سے جو ہے خون آخون کر دیا۔ فرشتہ آتا ہے، اللہ کا رسول حکم دیں گے تو یہ طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دوں گا۔ کہا نہیں، یہ لوگ نہیں سمجھ رہے نا، ان کے بچے سمجھیں گے انشاءاللہ، ان کے بچے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو نبی کے اندر جو رحم، جو ترحم تھا وہ رمضان کے اندر ہے۔ دیکھتا رمضان کہ بھئی یہ رمضان سے اس سال فائدہ نہیں اٹھے، ٹھیک ہے چلو آئندہ سال اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان مطلب اتنا رحم کرنے والا ہم پر ماشاءاللہ۔
تو یہ طائف والوں کو جو خیر آیا تھا رد کر دیا. آج ہمارے پاس رمضان کی شکل میں خیر آ رہا ہے, اور کبھی جو ہے وہ خیر اس انداز سے آتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ مسجد کے لیے زمین خریداری کی جا رہی ہے, آپ کے سامنے اپورچونٹی آ رہی ہے خیر کی. اب اس خیر کی اپورچونٹی کو کوئی لے سکتا ہے, بھائی اس اپورچونٹی کو میں 100 روپے میں بس لینا چاہتا ہوں, اوکے. میں 50 روپے میں آپ لینا چاہتا ہوں, اوکے. میں 1000 روپے لینا چاہتا ہوں, اوکے. تم جتنی کیپیسٹی ہے اس کو دے کر اپورچونٹی لیتے ہو نا, خوش نصیب ہو. اپورچونٹی آئی, اعلان ہوا, انجان مار کے ہم جا رہے ہیں, تو ہم رحمت سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں. مدرسے کی شکل میں اپورچونٹی آئی, اور کسی مسجد کے بنانے کی جو ہے اپورچونٹی آئی, کسی غریب کی اپورچونٹی آپ کے سامنے آئی, یتیم کی اپورچونٹی آپ کے پاس آئی, کوئی بیماری کا بل آپ کے پاس آیا, فائل آپ کے پاس آئی, اپورچونٹی آیا آپ کے پاس, لیکن آپ نے منہ موڑ لیا, انجان بن گئے, اور جو ہے منہ چہرہ پھیر لیا, تو گویا ہم نے اپورچونٹی کو کھو دیا. پھر دوبارہ وہ ہمارے پاس آتی نہیں آتی ہم کو نہیں معلوم. تو اگلے 2-3 دن میں جو بھی اپورچونٹیز ہمیں ملنے والی ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہماری عقل مندی ہے, اس اپورچونٹی کو آکوپی کرنا ہماری جو ہے انہیں عقل مندی ہے. اور اگر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں جو ہے بدنصیبی ہے, اور بدنصیبی ایسی بدنصیبی, بھئی اللہ کے رسول نے پیغام سنایا تو ابو لہب نے رد کر کے چھوڑا, بلکہ رد ہی نہیں کیا بلکہ الٹا نبی کی توہین کر دیا. تو اس توہین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو ایسی موت مارا کہ بھائی کیڑے پڑ گئے, جسم میں کیڑے پڑ گئے, بس چند ہی مہینوں میں تباہ ہو جاتا, مر جاتا ہے. اتنا بڑا سردار جس کی خوبصورتی کے مطلب کیا کہتے ہیں اس کو مثال دی جاتی تھی, ایسا سڑ کے بدبودار ہو رہا ہے اس کا جسم کہ دفن کرنے والے بچے بھی آگے بڑھ کر دفن نہیں کر رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے اپنی حالت پہ. پورے محلے والے لان تان کر رہے ہیں, کیسے بچے ہو تم لوگ, ہاں تمہارا باپ مر کے سڑا ہوا ہے, پورا گلی بدبو آ رہی, تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو گڑا کھود کے لکڑیوں سے ڈھکیل کے بابا کو بچے اندر ڈال دیتے ہیں گڑے میں, اور مٹی اور پتھر ڈال دیتے ہیں. اس نے خیر کو رد کر دیا تھا دوست, اس نے اپورچونٹی کو دھکا مارا تھا, لات مارا تھا, جس کی وجہ سے اللہ اس کا یہ حشر کرا. اور اتنا ہی نہیں کیا, اس نے بھائی نبی کی بیٹیاں اس کے گھر میں تھے, بہو تھی ان کی, رقیہ ابو لہب کی پہلے بیٹے عتبہ کی بیوی, ام کلثوم یہ ابو لہب کے دوسرا بیٹا عتیبہ کی بیوی. بولا تم جب تک طلاق نہیں دو گے نبی کی بیٹیوں کو, ہم تم سے بات کرنے والے نہیں. تو باپ نے, بیوی نے اپنے بچوں پر پریشر ڈال کر طلاق دینے کا حکم دیا. نبی کو انہوں نے اور توہین کرنے کی کوشش کی, چھوٹے بیٹے نے کیا کیا, طلاق دے کر نبی کے منہ پر تھوکا. اس نے نبی کے منہ پر تھوک کر کہا کہ تمہاری بیٹی تم لے لو. اللہ کے رسول کو انتہائی تکلیف ہوئی دوست, کتنی تکلیف ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, اے اللہ اس پر تیرے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے, تباہ کر کے چھوڑ دے. تو بھائی جس نبی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کی نبوت پر ابو لہب کو بھروسہ نہیں تھا, لیکن جس نبی نے یہ بدوا دی اے اللہ اس پر تیرے کتوں میں سے کتا مسلط کر دے, تو اس کو یقین ہو گیا اور کہا کہ محمد کی یہ دعا کبھی رد ہونے والی نہیں, محمد کی یہ دعا ضائع ہونے والی نہیں, میرا بیٹا ایسے مرنے والا ہے. پروٹیکشن, حفاظت میں رکھتا تھا, سفر میں جاتا ساتھ لے آتا تھا اس کو, کیوں میں اکیلا چھوڑوں گا میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوگا نہیں معلوم, ساتھ میں رکھتا تھا. یہاں تک کہ جو ہے سفر میں ہے, رات میں پڑاؤ ڈالنا ہے, اس نے اونچا مقام بنایا, پورا سادہ سامان ڈال کے اوپر سلایا, اطراف میں سارے لوگوں کو سلا دیا, تم لوگ حفاظت کرنا میرے بیٹے کی. جنگلی جانور رات میں آتا ہے, اس کو سونگ کر دیکھتا 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 ہے, چھلانگ لگا کر اوپر آتا ہے اور اس کے بیٹے عتیبہ کو پھاڑ کے ختم کر کے چھوڑ دیتا ہے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک, اللہ کے رسول کی دعا پوری ہو جاتی. کیوں؟ اس نے خیر کو رد کر کے چھوڑا تھا, خیر کو دھتکار کے چھوڑا تھا. تو دوست اللہ کی جانب جو خیر آتا ہے نا,
اس کا ہمیں استقبال کرنا ہے. نظر انداز کریں گے گھاٹے میں، دھتکار دیں گے گھاٹے میں، منہ موڑ لیں گے گھاٹے میں. جو ہماری کیپیسٹی ہو سکتی ہے اتنی کیپیسٹی کے حساب سے ہمیں خیر کا استقبال ہمیں کرنا ہے، یعنی اس میں پارٹیسپیٹ ہونا ہے، اس کو لینا ہے، ایکسپٹ کرنا ہے. یہی عقل مندی کی علامت ہے. اور دوست یہ یعنی ہماری زندگی بھی کیسے معلوم، ایک اسٹوڈنٹ کے طرح ہماری زندگی ہے. اسٹوڈنٹ جب کلاس میں جاتا ہے، مان لو 7th کلاس میں ہے، 10th کلاس میں ہے، 9th کلاس میں، 8th کلاس میں، ویکلی ٹیسٹ لکھتے رہتا ہے اور منتھلی ٹیسٹ لکھتے رہتا ہے اور وہ پروجیکٹ سبمٹ کرتے رہتا ہے. بیچ میں سارے کے سارے وہ ٹیسٹاں چھوٹے 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 وہ اٹینڈ کرتے رہتا ہے. لیکن مائنڈ میں اس کے ہمیشہ اینول ایگزام کا پریشر رہتا. مائنڈ میں اس کے اینول ایگزام کا پریشر رہتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ بھائی میں ویکینڈ ایگزام اور یہ ایگزام پاس بھی کر لیا، اس میں پاس ہونا ضروری ہے. اگر اس میں پاس نہیں ہوا اینول ایگزام میں تو پھر یعنی یہ پاس نہیں سمجھا جائے گا. تو دوست ہماری زندگی بھی اسٹوڈنٹ کی طرح ہے. اب ہمارے ٹیسٹوں میں ہم پاس ہوتے جا رہے ہیں. بھائی ہم نے مال کما لیا، ٹیسٹ میں ہم پاس ہو گئے. ہم نے گاڑی خرید لی اور ایک ٹیسٹ میں ہم پاس ہو گئے. ہم نے پراپرٹی لے لی اور ایک ٹیسٹ میں ہم پاس ہو گئے. تو مطلب ہم چھوٹے 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 ٹیسٹوں میں، ایگزاموں میں پاس ہوتے جا رہے ہیں. لیکن فائنل کامیابی ہماری، مرنے کے بعد ہماری کامیابی، اصل وہ امتحان ہے ہمارا. اس امتحان میں ہم پاس ہوتے نہیں ہوتے اس کی فکر ہم آج نہیں کر رہے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے ٹیسٹوں میں پاس ہو کر سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. یہ ٹیسٹوں میں پاس ہونا، یہ ٹیسٹوں میں کامیاب ہونا اصل کامیابی نہیں، اینول ایگزام میں اصل کامیابی ہے. تو ہماری زندگی کی جو اینول ایگزام ہے، ہماری زندگی کا فائنل ٹیسٹ ہے نا، اس ٹیسٹ میں ہمیں کامیاب ہونا ضروری ہے میرے دوست. تو یہ جتنے بھی ہو رہا ہے نا، یہ سب چھوٹے 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 ٹیسٹ ہیں. اس میں تو ہم پاس ہو رہے ہیں، لیکن فائنل جو ایگزام ہوگا نا اس میں ہمیں پاس ہونا ہے. یہ دنیا پوری کی پوری ایگزام ہال ہے. ہم جو عمل پیش کر رہے ہیں ہمارے پیپرز ہیں، ہمارا عمل ہمارے پیپرز ہیں. اگر ہمارا عمل نیکیوں سے بھرا ہوا ہے تو ہمارا پیپر صحیح جوابوں سے بھرا ہوا ہے. اگر ہمارا عمل گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو ہمارا پیپر مطلب غلط آنسر سے بھرا ہوا ہے. اور یہ پیپر کریکشن ہوگا. ہم مر جاتے ہیں، پیپر سبمٹ ہو رہے ہیں. ہمارے مرتے ہی ہمارے پیپر سبمٹ ہو رہے ہیں. اور پیپر سبمٹ کرتے رزلٹ نہیں آتا، ویٹ کرنا پڑتا رزلٹ کا. تو قبر میں ہمیں ویٹنگ روم میں ڈالا جائے گا. قبر میں ویٹ کرنا پڑے گا. حشر کے میدان رزلٹ اناؤنس ہوگا. حشر کے میدان رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا اور اس کو رزلٹ جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں اس کو سرٹیفکیٹ دی جائے گی. پاس یا فیل وہاں ہمارا اصل رزلٹ ہوگا. تو جو وہ رزلٹ آنے والا ہے نا اس کے لیے ہمارے پاس مینٹلی پریشر ہونا. ہم کچھ بھی کریں بھائی وہ ایگزام، ہم کاروبار کر رہے ہیں ساتھ میں وہ ایگزام آنے والا ہے بھائی. ہم زندگی میں لین دین کر رہے ہیں بھائی وہ ایگزام ہے آنے والا ہے. کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ ایگزام آنے والا ہے. ہم سو رہے ہیں وہ ایگزام آنے والا ہے. وہ ایگزام کا ہمارے اندر پریشر ہونا تو آدمی وہ کامیاب ہو تیاری کر سکتا ہے. اور وہ ایگزام میں جو کوشچن آنے والے نا وہ تیاری سے نہیں کر رہا بندہ، صرف وہ ویکینڈ ٹیسٹ کی تیاری کر لے رہا بندہ بیچارہ. وہ اینول ایگزام کا پیٹرن ہمارے سامنے ہے. من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ تین ہی کوشچن ہے. یہ پیٹرن بتایا گیا. اس پیٹرن پہ میں تیاری نہیں کر رہا ہوں، کسی اور پیٹرن پہ تیاری کر رہا ہوں. تو پیٹرن جو بتایا گیا من ربو کا، من نبی کا، ما دینو کا، یہ پیٹرن ہے. اس پیٹرن پہ تیاری نہیں کریں گے تو سوری ہمارا لاسٹ جو فائنل ایگزام ہے نا وہ ہمارے لیے خطرہ بننے والا ہے دوست. اور اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ نہیں تم سب چھوڑ چھاڑ کے مزید مزید مزید، نو، ایسا بھی نہیں ہے. تم زندگی گزارو، 80-20 کا رول اپناؤ.
80% जिंदगी बसर करो, 20% अल्लाह के लिए निकालना होगा। अगर हम 24 घंटों के अंदर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम जो है 15 घंटे ही मतलब जाग रहे हैं और बकिया 9 घंटे हम सोने वाले हैं मिसाल के तौर पर, हाँ अगर हम 9 घंटे सोने वाले हैं, 15 घंटे हैं तो 15 घंटे का 20% 3 घंटे, मतलब हर दिन हम 3 घंटे अगर अल्लाह खातिर निकालेंगे ना बस कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 80-20 का रोल अपनी जिंदगी में लाना है माशाअल्लाह। और देखो दोस्त, आप ऐसे बनो कि हमारी आदतें भी इबादत बन जाना, हमारी डेली जो हैबिट्स है ना वो भी इबादत बन जाना। हम रोजाना मतलब जो है सुबह हर दिन नहा रहे हैं ताकि हम ऑफिस में फ्रेश लगें, अपने कारोबार में फ्रेश लगें और हम अच्छे दिख सकें, फुला कर सकें, यही हमारी इंटेंशन होती है। भाई हर दिन नहाना है, नहा लिए, लेकिन सिर्फ नहाते 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 जाओगे ना, ये नहाना हैबिट है, आपकी आदत है, उससे कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। थोड़ा अच्छा दिख सकते हैं, थोड़ा नीट दिख सकते हैं आप लोग, लेकिन नहाने से पहले अगर हमारा इंटेंशन आ गया अत्तहुरु शत्रुल ईमान, मेरे नबी का फरमान है पाकी सफाई आधा ईमान, इसलिए मैं हर दिन नहा रहा हूं, तो उसका नहाना इबादत, उसका नहाना इबादत में कन्वर्ट हो जाता है। बंदा रोजाना मतलब यानी हर दिन कपड़े चेंज कर रहा है, ये कपड़े चेंज, दूसरे आयरन कपड़े फिर लाते, आज के चेंज, कल फिर आयरन और कपड़े, आज चेंज, फिर हर दिन बदलते जा रहा कपड़े, बस आदत है उसकी। लेकिन अगर वो हर दिन अच्छे कपड़े पहनने से पहले अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी सफे आधा ईमान, अगर ये समझ के चेंज किया तो फिर कपड़े चेंज करना इबादत, कपड़े चेंज करना इबादत। हर दिन नौकरी को जा रहा है, हर दिन दुकान को जा रहा है, कारोबार को जा रहा है, बस लिया निकल गया और शाम में पैसे लेकर वापस आ गया, ये हैबिट है उसकी, उसे कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन अगर ये सोचे जाने से पहले नौकरी को, अल्लाह तूने मुझे मेरे माँ बाप को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को पालने की जिम्मेदारी दे रखा, तूने जिम्मेदारी दिया है ना, उस तेरे हुक्म बजा लाने के मैं नौकरी को जा रहा हूं, ये फीलिंग आ गई, नौकरी सवाब, मैं दुकान को जा रहा हूं अल्लाह क्योंकि तूने जिम्मेदारी दे रखी है मुझे, मेरे बच्चों को, माँ बाप को, फलां को, भाई को, बहन को पालना मेरी जिम्मेदारी है, तूने मुझे दे रखा है जिम्मेदारी, तेरी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं नौकरी को जा रहा हूं, तूने हुक्म दिया ऑर्डर को बजा लेने के लिए मैं ऑटो पे जा रहा हूं, मैं फलां जगह जा रहा हूं। तो ये बंदा दिन भर जो करता है ना वो इबादत में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस मोमिन बंदा है ना, यानी वो अपनी जिंदगी की हर चीज को सवाब में कन्वर्ट होता। अल्लाह के रसूल ने कहा ना, अगर तुम अपनी बीवी को लुकमा भी खिलाते हो ना तो भी तुम्हें सदका मिलता है, अपनी जरूरत पूरी कर लेते हो बीवी के साथ तो भी तुम्हें अजर मिलता है, बस शर्त है कि नीयत तुम्हारी अच्छी होना माशाअल्लाह। अगर ये है ना तो सारी जिंदगी इबादत बन जाती माशाअल्लाह। फिर वो फाइनल जो हमारा एग्जाम है वो हमारा एग्जाम आसान होने वाला इंशाअल्लाह। फीलिंग्स नहीं है, बस अज़ा हुई, आंखें पढ़ ली, अज़ा हुई, चले गए, फिर उठे, खाए पिए, चाय, खलास। मेरे दोस्त चेंज करो माइंड को इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा रजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, दो दोस्त मिलकर खुशी 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 मिलते रहते हैं, दोस्त अल्लाह की खातिर मिलते हैं लोग, वो अर्श के साए तले जगह पा सकते हैं माशाअल्लाह। दोस्त आपस में कभी इन्हें चाय पिलाता, कभी उन्हें चाय पिलाता, कभी लस्सी पिलाता, उन्हें लस्सी पिलाता, उन्हें कभी हलीम खिलाता रहता, चलते रहता। लेकिन हम ऐसे ही खिला रहे हैं, ऐसे ही पिला रहे हैं, भाई कल उन्हें बिल दिया था आज मैं बिल दे रहा हूं, खलास। और क्या है, अगर मैं बिल नहीं दिया तो क्या समझता कि उन्हें कल भी उन्हें दिया था, परसों ने दिया, आज मैंने क्या समझता कि आज अगर मैं बिल नहीं दिया तो क्या समझता कि समझ के मैं दे रहा हूं ना, दैट्स रॉन्ग। बिल दे रहा हूं, मैं खिला रहा हूं दोस्त को, अल्लाह खुश हो जाए, मैं लस्सी पिला रहा हूं अल्लाह खुश हो जाए, मैं साथ में रख रहा हूं उसको अल्लाह खुश हो जाए, मैं मुस्कुराया उसको अल्लाह खुश हो जाए, मैं कॉल किया उसको अल्लाह खुश हो जाए, बस थोड़ी सी इंटेंशन चेंज हो गई तो हमारी जिंदगी इबादत में कन्वर्ट हो सकती। मेरे दोस्त रमजान का महीना चेंज करने के लिए आया था माशाअल्लाह, हम चेंज होंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करे, ये रमज़ान कैलेंडर गया, फिर और एक आता, उन्हीं भी जाता, फिर और एक आता, उन्हीं भी जाता, फिर और एक आता, उन्हीं भी जाता, फिर बीच में हम दवाखाने को जाने वाले हैं और बेड पे हमको लिटाया गया तो वापस आ भी सकते हैं या हमको लाया भी जा सकता है। बीच में लाया जाता है, अनाउंसमेंट होता है,
چلے گئے نور الدین عمری صاحب، چلے گئے. انا للہ. کب ہے تدفین؟ جنازہ کب ہے؟ جنازہ کہاں ہے؟ کسی کے مرنے کے بعد فوراً کوشچن ہوتا نا دوست، کب ہے؟ خلاص. غسل کب ہے؟ تدفین کہاں ہے؟ غسل کب ہے؟ تدفین کہاں ہے؟ خلاص. 1 2 دن 3 دن، ارے بہت اچھے آدمی تھے، ارے ویسے تھے، ویسے تھے ویسے تھے، اس کے بعد کلوز. بچے بھی نہیں یاد کرتے دوست، بچے بھی یاد نہیں کرتے. دور لوگوں چھوڑو، تو لوگوں کی بات چھوڑ دو ان کو. آج میرے بچے مجھے یاد کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں. کیوں؟ ہم بھی تو ویسے ہی ہیں نا. ہمارے بابا انتقال کرے، کون بابا کو بار بار یاد کر رہا؟ بولا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کون دعا پابندی سے پڑھ رہا ہے؟ ہم بھی تو بھول گئے نا. ہم کیا یاد کرتے اپنے ماں باپ کو؟ ارے جس نانا نے اتنی محبت دی تھی، نانا کو دعا دیتا آج ہم. جس دادا نے اتنی محبت دی تھی، کوئی دادا کو دعا دینے والا ہے؟ دوست زندگی پوری عجیب بننے والی ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا دوست. اس لیے جو ٹائم، جو سانسیں، جو شعور، جو آج ہمیں مہلت ملی نا، اس میں جو کرنا ہے کر لو. پھر دنیا والے آپ کو صرف ایک کفن دینے والے ہیں. دنیا والے صرف آپ کفن دینے والے ہیں. اور اگر سمجھدار ہے تو قبرستان میں ایک اچھی جگہ خرید کر وہ آپ کو دفن کرنے والے ہیں. خلاص. نہیں تو پھر ایسی جگہ دفن کرتے وہاں کھڑے ہو کے اندر اتارنے بھی نہیں آتا، ایسی جگہ رہتی ہو بیچاروں. ہاں ایسا ہونے والا ہے. میں مایوس کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے دوست، یہی ہے ریالٹی. چینج ہو جاؤ. خلاص. تھوڑا 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 کرو، شعور کے ساتھ کرو. نہیں کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، شعور کے ساتھ کرو. چھوٹا عمل بھی بڑا بن سکتا. شعور نہیں ہے، فیلنگ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، بیٹھے رہے آپ اعتکاف بیٹھے، احساس ہی نہیں ہے. جب بس دوستاں بیٹھے میں بیٹھ گیا، دوستاں بیٹھ کے میں بیٹھ گیا. کیوں؟ باہر بیٹھ کے بات کرنے موقع نہیں مل رہا تو میں بھی یہاں کے بیٹھ گیا تاکہ بتا. خلاص. اعتکاف بھی کچھ بھی بدل نہیں سکتا. اپنے کو یاد رکھو، آپ چینج ہو جائیں انشاءاللہ. اور ایک لاسٹ ایگزام ہونے والا ہے نا، اس ایگزام میں جو پیٹرن ہے وہ پیٹرن کے ساتھ تیاری کریں انشاءاللہ. چھوٹے 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 کام کرو، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹو، اور چھوٹے چھوٹے عمل کرتے رہو. بس جو بھی کر رہا ہوں اللہ خوش رہے، جو بھی کر رہا ہوں اللہ خوش رہے. بس اتنا کرو دوست. ایسا کریں گے نا انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب، رمضان کامیاب، روزے کامیاب، تراویح کامیاب، تلاوت کامیاب، صدقہ کامیاب، زکوٰۃ کامیاب، فائنل پیپر بھی کامیاب. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو جو اب 2-3 دن کی مہلت دے رکھا اس میں کچھ کر گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، بیدار ہونے کی عطا فرمائے، شعور کو لانے کی عطا فرمائے، اور اپنے آپ کو یعنی جو بھی ہم کر رہے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، جاب، محنت، نوکری، باری تعالیٰ سب کے اندر تجھ کو راضی کرنے کا ایک سینس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر پہلو میں باری تعالیٰ تو ہمیں پہلے طرح ہے. صبح اٹھیں اللہ تو راضی ہو جائے، دوپہر میں اللہ تو راضی ہو جائے، شام میں اللہ تو راضی ہو جائے، کاروبار میں اللہ تو راضی ہو جائے، دکان میں اللہ تو راضی ہو جائے، لین دین میں اللہ تو راضی ہو جائے. بس اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے. اللہ اگر تو راضی ہوا نا، دنیا والے کتنے بھی ہم سے دشمنی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اگر تو ناراض ہوا، ساری دنیا مجھے سیلیبریٹی بنا کے وہ تہوار مناتی رہی، تو ناراض ہے لیکن دنیا مجھے سیلیبریٹی سمجھ رہی ہے، تو باری تعالیٰ میں کاکرو سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتی. میری اللہ تیری رضامندی، تیری خوشی، تو خوش ہونا، یہ میرے دل میں آنا، تجھے خوش کرنے کا کیڑا میرے اندر جگانا، میں سو جاؤں اللہم باسمک متواحیا دل سے پڑھنا میرے دوست. کھا رہا ہوں بسم اللہ، نکل رہا ہوں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گاڑی پر بیٹھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پڑھو میرے دوست. کیوں؟ کس وقت میری گاڑی کسی ٹرک کے نیچے آتی نہیں معلوم، یہ سمجھ کے پڑھو. کس وقت میری گاڑی کس کار سے ٹکراتی نہیں معلوم،
میں اپنے ٹریک پر جاتا رہتا ہوں. آٹو والا کا ایسا مارتا کہ بھی 3 مہینے انہیں بیڈ پہ ریسٹ ہوا تھا. غلطی کچھ بھی نہیں تھی اس کی, غلطی کچھ نہیں تھی اس کی. کسی اور کی غلطی کی سزا بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے آپ کو, کسی اور کی غلطی کی سزا دواخانے میں بتانا پڑتا ہم کو. اس لیے دعاؤں کا اہتمام ہمیشہ, بس تو راضی ہو جائے, یہ اندر فیلنگ آ گئی کامیاب. باری تعالیٰ ہمیں کہنے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم نے جو کچھ عمل کر رکھا ہے اسے تو قبول فرما. ہمارے چھوٹے اعمال کو تو مقبولیت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما. ہمارے گناہوں کو تو رحم کرنے والا, معاف کرنے والا معاف فرما دے. ہمیں پھر دوبارہ تیرے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما. ہم پھر دوبارہ رمضان کے بعد بھی تیرے دربار میں جڑنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے بعد راضی کرنے والا بنا. باری تعالیٰ جو وباؤں سے محفوظ فرما, بلاؤں سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ فلسطین کے بچوں کو نجات فرما, فلسطین کے لوگوں کو سکون راحت عطا فرما. دشمنوں کو نیست نابود فرما, جو عداوتیں کرتے ہیں ان کو نیست نابود فرما. جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت کے حقدار نہیں ہیں تباہ کر کے چھوڑ دے باری تعالیٰ. سب سے پہلے باری تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرما, ایمان والوں گھروں کی حفاظت فرما, ایمان والوں کے مدارس کی حفاظت فرما, ایمان والوں کی مسجدوں کی حفاظت فرما, ایمان والوں کے بھائی بہنوں کی حفاظت فرما, ایمان والوں کے ماں باپ کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں جس حالت میں بھی ہیں باری تعالیٰ ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, تیرا شکر بجانے کی توفیق فرما, اور تجھے راضی کرنے کی ان کے اندر ہمت عطا فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.